بلدیہ مستی میں پھر مستی ہوئی، یعنی کہ میڈیکل انشورنس پالیسی کے لیے یہاں خوشخبری سنائی گئی تھی، وہیں پر یقینی طور پر جب 10 کروڑ کے چیک تقسیم کرنے کی تقریب ہوئی تھی تو ڈاکٹر عاصم نے وہاں پر خطاب کرتے ہوئے جہاں دیگر خوشخبریاں سنائی تھی وہیں پر ہیلتھ انشورنس کارڈ کے حوالے سے بھی اپنے افسوس کا اظہار کیا تھا۔ پہلے تو ہم آپ کو وہ سنوا دیتے ہیں، وہ سنی انہی کی زبانی۔ پتہ ہے 45% بڑی انشورنس جو ہے، اتنے لاپرواہ ہیں آپ لوگ، اتنے نااہل ہیں آپ لوگ کہ انشورنس کارڈز پڑھیں لیکن آپ لوگوں سے ڈیٹیل نہیں آ رہی تاکہ ہم اس کو لانچ کریں۔ اب یہ کس کا قصور ہے؟ وائی آر یو سو اپیتھیٹک؟ یہ آپ ہی کے امپلائیز، اور میں آپ کو بتا دوں، میں ڈی ایم سی کے امپلائیز کے سب چند امپلائیز آفیسرز ایسے جن کے میں خوش ہوں، باقی سب آئی ایم ویری انہیپی۔ اور او زی ٹی کا شیئر جو اس کا ڈیفیسٹ ہوتا تھا اور لوگوں کو تنخواہیں ٹائم پہ نہیں ملتی تھی، وہ بڑھتی نہیں تھی، اب میں نے 24 کروڑ سے کوئی 31 کروڑ مہینہ کروا لیا ہے۔ اور جو لوٹ کے پیسے تھے اور ٹیکس کے پیسے تھے وہ تقریباً ہم 4 سے 5 کروڑ مہینہ کلیکٹ کر رہے ہیں تاکہ ہماری اور ایکٹیویٹیز پہ، ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز پہ خرچ ہو سکے۔ فیبرری 2022 تک ہم نے لیو انکیشمنٹ دے دی ہے جو کہ 6 کروڑ 12 لاکھ ہے، اور فائنینشیل اسسٹنٹ 251 امپلائیز جو مر چکے تھے یا جو ریٹائر ہو گئے تھے ان کے بھی واجبات پورے کیے ہیں فیبرری 2022 کے، تو 10 کروڑ کے قریب، تو 16 کروڑ کے پیسے جو یہ کھا چکے تھے، جو یہ لوٹ چکے تھے، وہ ہم آپ کو کر کے واپس دے رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے افسوس کا اظہار کیا تھا اور بعد میں اوزٹی انہوں نے بڑھانے کا بھی کہا تھا کہ ہم نے 31 کروڑ تک آپ کی اوزٹی پہنچا دی ہے۔ خیر کوئی بات نہیں، ملازمین خوش ہو گئے تھے کہ ان کو ہیلتھ انشورنس پالیسی مل رہی ہے، ان کا علاج معالجے کی ایک سہولت میسر آئے گی، لیکن حیران کن طور پر جب سامنے تصویر اب کھل کر آئی تو ملازمین اور افسران پریشان ہو گئے کہ یہ جبری ہیلتھ انشورنس کارڈ ہمیں نامنظور ہے۔ جی ہاں، اور مختلف افسران و ملازمین نے لکھ کے دینا شروع کر دیا ہے کہ برائے مہربانی ہمیں اس پالیسی سے دور رکھا جائے، لیکن انتظامیہ حرکت میں آ چکی ہے اور وہ کوئی رائے لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور ذرائع کے مطابق میونسپل کمشنر نے ایڈوانس تنخواہ حکومت سندھ کی طرف سے جو کہا گیا ہے، حالانکہ ابھی اوزٹی 50% نہیں آئی ہے، لیکن پھر بھی بلدیہ مستی کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن بل پاس ہونے کے باوجود یعنی میونسپل کمشنر نے سائن کر دیا ہے، اب تنخواہوں میں کٹوتی کی جا رہی ہے۔ 1 گریڈ سے 16 گریڈ والے کے 1375 روپے کاٹے جائیں گے، جبکہ 16 سے 18 والوں کے 17 سے لے کے 2000 یا 2400 تک کی کٹوتی ممکن ہوگی، جس سے افسران و ملازمین پریشان ہیں۔ یہ کون سی ہیلتھ پالیسی ہے؟ ہمیں تو خوشخبری ملی تھی، ہم سمجھ رہے تھے کہ بلدیہ مستی کچھ مستی کرے گی اچھی، اس لیے کہ ان کی اوزٹی 31 کروڑ سے زیادہ یعنی 31.5 کروڑ تک پہنچ چکی ہے، جبکہ ملازمین جو 2016 میں 10,000 تھے اب کم ہو کر 6,500 رہ گئے ہیں۔ اوزٹی میں زیادہ اضافہ، اور پھر ڈاکٹر عاصم خود کہہ چکے ہیں کہ ہم نے اپنے ذرائع آمدنی یعنی بلدیہ مستی نے 5 کروڑ تک پہنچا دی ہے۔ اس طرح یہ اگر لم سم لگائی جائے تو 37-38 کروڑ روپے بلدیہ وسطی میں آ رہے ہیں، تو ہیلتھ پالیسی تو خوشخبری ہونی چاہیے تھی۔ ملازمین کا کہنا ہے کہ ایسی ہیلتھ پالیسی کا کیا فائدہ کہ انکریمنٹ پہ 400 روپے لگیں 1 سے 16 والوں کے، اور 16 سے 18 والوں کے 2,000 روپے یا 1,200-1,400 روپے انکریمنٹ لگے، لیکن حیران کن طور پر کٹوتی جو ہے وہ تو 2,500 ہو جائے، اور غریب ملازم تو مر گیا جس کی انکریمنٹ 400 لگے اور کٹوتی 1,400 روپے ہو جائے۔ 1 سے 16 والے بھی اعتراض کر رہے ہیں، انہوں نے کہنا ہے کہ ہم ہیلتھ پالیسی لینے کو تیار نہیں، لکھ کے دینے کے باوجود ان کی کٹوتی کا عمل تیزی سے جاری ہے، اور جبری طور پر جہاں کٹوتی کا سلسلہ تیزی سے جاری ہے، کوشش کی جا رہی ہے کہ اس تنخواہ میں یعنی کہ آئندہ 24 گھنٹے میں یہ کام مکمل کر لیا جائے، کیونکہ ہیلتھ پالیسی کے لیے کم از کم جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ 6 کروڑ کی ادائیگی کرنی ہے اور ایڈوانس میں کرنی ہے، اس لیے کہ تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی تقریباً آ چکی ہے، اور نئے ایڈمنسٹریٹر جو کہ فرقان طیب ہیں وہ یقینی طور پر آئندہ 24 گھنٹے میں چارج سنبھال سکتے ہیں، لیکن ان کے آنے سے پہلے خزانہ
خالی ہو چکا ہوگا۔ ہیلتھ انشورنس کے نام پر 6 کروڑ کی ادائیگی اور اس کے بعد گزشتہ ہفتے کے روز جو کنٹریکٹرز کو ادائیگی ہوئی ہے، جہاں بدمزگی کا شاندار مظاہرہ دیکھنے میں بھی آیا تھا، کنٹریکٹرز کی ادائیگی کے بعد ہیلتھ انشورنس کی بھی ادائیگی ایڈوانس کر دی جائے گی، جبکہ ذرائع کے مطابق فیول کی بھی ایڈوانس ادائیگی کی جا رہی ہے تاکہ نو مولود یا نیا آنے والا ایڈمنسٹریٹر پھر صرف چنا جو گرم فروخت کر سکے گا یا فرنچ فرائز، لیکن اس کے لیے بھی تیل بڑا مہنگا ہے، 540 روپے کلو، آلو بھی 150 روپے کلو، تو ہو سکتا ہے کہ وہ بولے کوئی بات نہیں، ٹھنڈی مشین پہ بیٹھ جاؤ، سردی ہے وہ بھی شاید نا نصیب ہو سکتا ہے جنریٹر بھی نہ چلے، لیکن نو مولود یا متوقع ایڈمنسٹریٹر کی تعیناتی سے پہلے یا ان کے چارج لینے سے پہلے خزانہ خالی ہو جائے گا۔ لیکن افسران و ملازمین تو مارے گئے، لیکن اس سے زیادہ 1 گریڈ سے 16 گریڈ والوں کی جو تقریباً 1375 یا 1400 روپے کی کٹوتی ہو رہی ہے، جو ان کو نامنظور ہے، وہ پریشان ہے کہ ہماری جبرن کٹوتی نہ کی جائے، ہمارے پیٹ پہ لات نہ ماری جائے۔ تنخواہ ویسے ہی کام ہے، 15 تاریخ کے بعد 1 سے 11 والے فقیر ہو چکے ہوتے ہیں، اور ان کی 1400 روپے کٹوتی سے یقینی طور پر وہ مالی بدحالی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ یہ آرڈر اوپر سے ہے اور بر وقت ہے، تو یہ کام فوری طور پر ہنگامی بنیادوں پر کیا جا رہا ہے، لیکن حیران کن طور پر جب نئے ایڈمنسٹریٹر کی تعیناتی کے امکانات گزشتہ 1 ہفتے سے روشن ہو چکے تھے، اس پالیسی کو آنے والے ایڈمنسٹریٹر تک روکنا چاہیے تھا۔ کوئی بات نہیں، دنیا گول ہے، آئے ہیں تو جائیں گے بھی، ہو سکتا ہے نوا ایڈمنسٹریٹر بھی چلا جائے، لیکن ہماری اطلاعات کے مطابق وہ مستقل قیام و توام کریں گے، بلدیہ مستی کے 5 اسٹار ہوٹل میں دیگر لوگوں کی طرح۔ عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز، کراچی۔ ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے۔ KBS بلدیاتی نیوز۔